بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر مجھے دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے۔ میں نے شیشے میں ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی تو خود ہی اپنے آپ سے نظریں چرا لی۔ میرا لمبا چوڑا وجود آئینے میں میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھ میں لڑکیوں جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کسی مرد کا گمان ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ 28 سال کی عمر میں بھی میں ابھی تک کنواری تھی۔ میرا اونچا لمبا قد، اس پر چوڑی جسامت اور بھاری بھرکم ہاتھ پاؤں میرے لیے ایک مشکل بن گئے تھے، اور ایسا اب سے نہیں تھا بلکہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ میں لڑکیوں کے اسکول میں پڑھنے جاتی تو ہر کوئی مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا، مجھ پر آوازیں کستا، اور میں سارے محلے میں بھی مردانہ شمیم کے نام سے مشہور تھی۔ آج بھی جب اماں نے بتایا کہ مجھے دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں تو اماں کے کہنے پر میں لڑکیوں کی طرح سج دھج کر تیار تو ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ میں کہیں سے زنانہ جھلک نہیں آ رہی تھی۔ میرے چہرے پر رواں بھی اس قدر تھا کہ داڑھی مونچھوں کا گمان ہوتا تھا۔ مجھے یقین تھا اس بار بھی انکار میرا مقدر ہوگا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاؤں گی، لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب لڑکے کی بہن نے مجھے دیکھتے ہی میری بلائیں لی اور کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کے لیے ہمیں ایسی ہی دلہن چاہیے تھی۔ اس کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہیں بھلا اپنے بھائی کے لیے مجھ جیسی لڑکی کیوں چاہیے تھی؟ اسی وقت میری نند نے میرے ہاتھ پر 1,000 کا لفافہ بھی رکھ دیا اور مٹھائی سے میرا منہ بھی میٹھا کر دیا، اور اماں سے کہا کہ وہ ان کی طرف سے رشتہ پکا سمجھیں۔ یہ سن کر اماں کی بھی بانچھیں کھل گئیں، کیونکہ میرے رشتے کو لے کر اماں بھی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ جاتے جاتے وہ اماں ابا کو اپنے گھر مدعو کر گئیں اور اپنے بھائی کی تصویر بھی اماں کے ہاتھ میں تھما گئیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے اماں کے ہاتھ سے لڑکے کی تصویر کھینچی تو اماں نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا، لیکن مجھے ان کی گھوری کی ہرگز بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر لڑکے میں ایسی کون سی خامی ہے جو اس کی بہن کو مجھ جیسی مردانہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر تو میں مزید حیران ہو گئی کہ وہ لڑکا مجھے دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم اور گبرو جوان تھا۔ اسے کوئی بھی حسین لڑکی بآسانی مل سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی بہن نے میرا انتخاب کر لیا تھا۔ میں عجیب سی الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے کئی بار تصویر کو 1000 زاویے سے دیکھا کہ کوئی تو ایسی بات ہوگی جو کچھ الگ ہوگی، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہ آیا تھا۔ 2 دن بعد اتوار تھا اور اماں ابا خود لڑکے کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ اس کا نام جمیل تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی نیک اور اچھا لڑکا ہے۔ پاس پڑوس والوں نے بھی اس کی خوب تعریف کی ہے۔ وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اور گھر بیٹھے ہی فون پر کام کرتا ہے۔ اماں ابا جب اسے دیکھ کر گھر لوٹے تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ وہ تو بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکا ہے، اور ایسا لڑکا ملنا بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ سنا ہے اس کا پراپرٹی کا کام بھی بہت اچھا چلتا ہے۔ ان کا رہن سہن اور گھر بار دیکھ کر بھی یہی لگا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اماں ابا کو تو ہر لحاظ سے جمیل کا رشتہ مناسب لگ رہا تھا، لیکن اپنے اماں ابا کے منہ سے سب کچھ اچھا اچھا سننے کے باوجود بھی مجھے تسلی نہ ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ پکا ہو گیا اور 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ میں جو کئی سالوں سے رشتے والوں کے آگے ٹرے سجا سجا کر پیش کر رہی تھی، اس بات پر خوش تھی کہ اس سارے عمل سے اب میری جان چھوٹ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر کہ یہ لڑکا بھی اچھا تھا۔ ایک ہی شادی شدہ بہن تھی اور وہ بھی دور علاقے میں رہتی تھی۔ ماں باپ تھے نہیں، اور اس بات نے مجھے مزید پرسکون کر دیا تھا کہ سسرال نامی بلا سے میرا واسطہ نہیں پڑے گا۔ میں نے یہی سنا تھا کہ سسرال اور جہنم میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، اور اسی لیے میں ہمیشہ سسرال کے نام سے خوف کھاتی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، میرے معاملے میں یہی محاورہ صادق آیا تھا۔ یہ 2 مہینے چٹکی بجاتے ہی شادی کی تیاریوں میں گزر گئے اور میں دلہن بنی اسٹیج پر پہنچ گئی۔ جس کسی نے بھی مجھے دیکھا اس نے سرگوشیوں میں میرا خوب مذاق اڑایا تھا، کیونکہ میں دلہن بن کر بھی مرد مار عورت ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھ میں نزاکت اور نسوانی حسن مفقود تھا۔ میری چال ڈھال بھی مردوں سے مشابہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار رہی تھی، اور دلہن بن کر بھی مجھے یہی سب دیکھنے اور سننے کو ملا تھا۔ شادی میں موجود تمام مہمانوں کی نگاہوں میں میرے لیے جو تمسخر تھا وہ بھی بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔
کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب نے میرا نکاح پڑھایا اور میرے ماں باپ نے مجھے جمیل کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت ساری نصیحتیں کی کہ مجھے اچھا یا برا سب کچھ اپنے شوہر کے ساتھ ہی نبھانا ہے۔ میں کبھی اپنے شوہر کی برائی کرنے کے لیے اپنے میکے نہ آؤں، یہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ابا کی نصیحتوں کو پلوں میں باندھ کر میں جمیل کا ہاتھ تھامے اس کے گھر پہنچ گئی۔ چھوٹا سا ہی صحیح مگر بہت خوبصورت گھر تھا، جسے میرے لیے بہت ہی خوبصورتی اور کرینے سے سجایا گیا تھا۔ سارے مہمانوں اور دوستوں کو رخصت کر کے جمیل کچھ دیر میں کمرے میں چلا آیا اور میں اپنے آپ میں سمٹ کر شرمانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن در حقیقت شرماہٹ سے زیادہ گھبراہٹ مجھ پر طاری تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے پر جمیل بھی خوش ہیں یا نہیں، کیونکہ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو، لیکن میں ہرگز بھی ایسی نہیں تھی، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ پتہ نہیں میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ بھی بنا پاؤں گی یا نہیں۔ شادی کی اس رات کو لے کر جو خاص ارمان دل میں ہوتے ہیں، میرے دل میں وہ سب نہیں تھے، بلکہ میں تو بس یہی دعا مانگ رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے میرے اس بھاری بھرکم مردانہ وجود کے ساتھ قبول کر لے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کی بہن نے مجھے اس کے لیے چن لیا تھا۔ جمیل میرے پاس آ کر بیٹھے تو پہلی بار میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ کشش تھی، کھڑے کھڑے نقوش اور بھوری آنکھیں ان کے حسن کو چار چاند بخش رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے ان کے آگے اپنا آپ بہت ہی کمتر محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی وہ میرے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے اندر سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ جمیل نے مجھ سے زیادہ بات چیت تو نہ کی تھی، البتہ انہوں نے میرا حق باخوشی دیا تھا، اور اسی بات نے مجھے پرسکون کر دیا تھا۔ میرے جمیل کے ساتھ آنے والے 2 دن بہت ہی خوشگوار گزرے تھے، لیکن جب شادی کے سارے ہنگامے ختم ہوئے اور جمیل کی بہن واپسی اپنے سسرال چلی گئی تو اس رات بہت عجیب سی بات ہوئی، اور اسی بات نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ کیونکہ میں گھر میں اکیلی عورت تھی، اسی لیے میں نے شادی کے دوسرے دن سے ہی سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں رات کے کھانے کے برتن دھو کر کمرے میں لوٹی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جمیل نے مجھ سے کہا کہ اپنا کوئی جوڑا نکال کر مجھے دے دو۔ پہلے پہل میں حیران ہوئی کہ جمیل کو میرے جوڑے سے کیا کرنا ہے، لیکن پھر کوئی بھی سوال کیے بنا میں نے الماری سے اپنا ایک جوڑا نکال کر جمیل کے آگے رکھ دیا۔ جمیل نے الٹ پلٹ کر جوڑا دیکھا اور اسے اٹھائے غسل خانے میں چلے گئے۔ میں حیرانی سے بیڈ پر بیٹھی سوچنے لگی کہ یہ اچانک جمیل کو کیا ہوا ہے، انہیں میرے جوڑے سے کیا کام ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ غسل خانے سے باہر نکلے تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میرے خوبصورت لمبے چوڑے شوہر نے اپنے جسم پر میرا لباس زیب تن کر رکھا تھا، اور اس کے بعد وہ خود کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اچھی طرح دیکھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے ہکلاتے ہوئے جمیل سے پوچھا کہ آپ نے یہ عورتوں والا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ تو جمیل نے غصے سے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے پوچھا ہے کہ تم کیوں مردوں جیسی دکھائی دیتی ہو؟ نہیں نا، تو تم بھی مجھ سے زیادہ سوال جواب نہ کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ میں کچھ دیر کے لیے چھت پر جا رہا ہوں، اور خبردار جو تم میرے پیچھے چھت پر آئی تو کمرے سے باہر قدم بھی نہ نکالنا، میں خود ہی واپس لوٹ آؤں گا۔ مجھے اپنی جگہ ہکا پکا چھوڑ کر میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا، اور میں جان گئی تھی کہ ان کی منزل چھت ہے، لیکن اتنی رات گئے چھت پر میرا لباس پہن کر وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جتنا زیادہ سوچ رہی تھی میرا دماغ کام کرنا بند کرتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں چھت پر جا کر دیکھوں تو صحیح کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خوف زدہ ہو گئی کہ اگر غصے میں آ کر جمیل نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ اس لیے میں خاموشی سے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی۔ آنکھیں بند کرتی تو تصور میں میرا شوہر میرے ہی لباس میں نظر آتا، اور میں گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو عورتوں والے لباس میں دیکھا تھا۔ میرے مردانہ وجود کا فائدہ میرے شوہر کو ہوا تھا کہ انہیں میرا لباس بآسانی آ گیا تھا، لیکن اسے پہننے کے پیچھے کیا مقصد تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی 3 گھنٹے گزر گئے تھے اور جمیل لوٹ کر نہ آئے تھے، لیکن پھر فجر کی اذانوں سے کچھ دیر پہلے جمیل کمرے میں واپس چلے آئے۔ ان کی چال بتا رہی تھی کہ ان کی کمر میں تکلیف ہے۔ وہ بہت مشکل سے چلتے ہوئے غسل خانے میں گئے
اور لباس تبدیل کر کے بستر پر آ گئے۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں جمیل سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ چھت پر کیا کرنے گئے تھے، لیکن انہوں نے غصے سے بری طرح مجھے گھور کر دیکھا اور مجھ سے منہ پھیر کر سو گئے۔ ان کے اس انداز نے میرا دل بری طرح دکھایا تھا۔ میں ان کی بیوی تھی، مگر شاید ان سے پوری طرح بے خبر تھی۔ جمیل کے سونے کے بعد بھی نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عجیب عجیب سے خیالات مجھے ستا رہے تھے۔ پتہ نہیں جمیل کے اس عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا۔ جمیل کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے اور مجھے کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ چھت پر کیا کرنے گئے تھے۔ میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ ابھی تو شادی کو تیسرا ہی دن ہے، کچھ دن گزریں گے تو میرا شوہر مجھ پر بھروسہ کرنے لگے گا اور خود ہی مجھے ہر بات بتا دے گا۔ مگر یہ محض میری خوش فہمی ثابت ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ نہ ہی رکا تھا اور نہ ہی جمیل نے مجھے کچھ بتایا تھا۔ اگلے دن بھی وہ میرا ایک لباس پہنے چھت پر چلے گئے تھے اور فجر سے کچھ دیر پہلے ہی لوٹ کر آئے تھے۔ ان کے لیے چلنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ غسل خانے میں چلے گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کمر میں شدید تکلیف ہو، اور اسی لیے ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جمیل آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی کمر میں درد ہے کیا؟ آپ اتنے گھنٹے چھت پر کیا کرتے ہیں؟ جمیل نے ایک قہر برساتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور کچھ پیسے اپنی الماری سے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگے، مجھ سے سوال جواب کرنے کے بجائے تم سکون سے عیش کی زندگی گزارو۔ کل جا کر اپنے لیے کچھ نئے اور اچھے کپڑے خرید کے لے آنا۔ ویسے بھی اب تمہارے کپڑے ہم دونوں ہی کے استعمال میں رہیں گے۔ ان کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ مجھ میں مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ میں نے وہ 2000 روپے اپنی مٹھی میں دبائے اور خاموش ہو گئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور جمیل کا ہر رات یہی معمول بن گیا تھا۔ وہ فجر سے کچھ دیر پہلے ہی لوٹ کر کمرے میں آیا کرتے تھے۔ میں ان سے سوال جواب کی کوشش کرتی تو وہ میرے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتے اور کہتے کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم میرے معاملات میں مداخلت نہ کرو، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں خاموش ہو جاتی۔ میرا تعلق بھی غریب گھرانے سے تھا اور اسی لیے اتنی آسائشیں اور پیسہ دیکھ کر میری زبان کو بھی تالا لگ جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک بات تھی کہ میرے کپڑے مجھ سے کہیں زیادہ جمیل پر جچتے تھے۔ دیکھنے میں وہ بھی میری طرح ہی لمبے چوڑے تھے، لیکن ان کے نقوش میں بہت ہی زیادہ نزاکت اور خوبصورتی تھی، اور جب وہ میرے کپڑے پہنتے تو ان کی چال ڈھال بھی بالکل لڑکیوں جیسی معلوم ہوتی، جبکہ مجھے تو مردوں کی طرح ہی لمبے لمبے ڈھگ بھرے چلنے کی عادت تھی۔ جمیل رات کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن دن کی روشنی میں نے انہیں بہت نیک پایا تھا۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتے تھے، سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے اور میرے ساتھ بھی بہت ہی محبت رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ اسی طرح ہماری شادی کو پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں نے جمیل میں کوئی برائی نہ دیکھی تھی، سوائے اس کے کہ وہ رات کو میرے کپڑوں میں چھت پر جاتے تھے۔ نہ ہی انہوں نے مجھے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی دی تھی اور نہ ہی کبھی کسی قسم کی کوئی روک ٹوک کی تھی۔ پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، نہ ہی میرے میکے جانے پر کوئی پابندی تھی۔ بس ایک بات جمیل نے مجھے اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ میں ان کی اور اپنی کوئی بات کسی کے سامنے نہ کروں، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے جمیل کی رات والی کہانی کسی کے آگے بیان نہ کی تھی۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے کوئی سوال کرتے تو میں انہیں یہی بتا دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ البتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جمیل کی کمر کی تکلیف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور انہیں چلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اکثر تو وہ سونے کے بعد بھی نیند میں درد سے کراہنے لگے تھے، اور پھر ایک دن جب مجھے لگا کہ جمیل کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے تو میں نے جان بوجھ کر دودھ میں انہیں نیند کی دوا ڈال کر پلا دی تاکہ ایک رات کو تو وہ سکون سے سو جائیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک رات وہ چھت پر نہیں جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ واقعی قیامت آ جائے گی، کیونکہ اس رات مجھ پر ایک ایسے راز کا انکشاف ہوا تھا جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دودھ پیتے ہی کچھ دیر بعد جمیل گہری نیند سو گئے تھے۔ میں نے ان کی کمر پر بام لگایا تاکہ ان کی تکلیف میں کچھ کمی ہو، اور پھر خود یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی۔ ایک ہی سوال تھا جو مجھے کافی عرصے سے پریشان کر رہا تھا کہ آخر جمیل رات کو میرا لباس پہن کر چھت پر کیوں جاتے تھے، اور اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو میرے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر سوئے ہوئے جمیل پر ڈالی
اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چھت پر جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کافی عرصے سے میں ایک بے چین اور تجسس بھری زندگی گزار رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید آج کی رات مجھے میرے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے چھپ کر آدھی رات کو چھت پر یہ سب کر رہا تھا۔ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا مجھ پر ہنس رہی ہو، میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں کیسی بیوی تھی جو شادی کے مہینے بھر بعد بھی اپنے شوہر کے اتنے بڑے راز سے ناواقف تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اپنی اس بے وقوفی پر اپنا ماتھا پیٹ لوں، کیونکہ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے کا سچ نظر نہیں آیا تھا۔ میں چھت پر پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی کوئی موجود تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں مجھے جمیل سمجھ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی مرد تھا اور زنانہ لباس ہی میں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں کہنے لگا، یار جمیل، تو نے کتنی دیر لگا دی ہے؟ وہاں محفل شروع ہو چکی ہوگی۔ تجھے پتہ ہے نا کہ ہمارے پاس کتنے کم گھنٹے ہوتے ہیں، تو ہے کہ اتنا وقت لگا کر چھت پر آیا ہے۔ جب سے تیری شادی ہوئی ہے تجھے بیوی سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں حیرانی سے اس آدمی کی بات سن رہی تھی جو بڑی ہی خوبصورت عورت معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ بڑی مہارت سے ایک کے بعد ایک چھت پھلانگ رہا تھا اور میں بہت مشکل سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میرے ہاتھوں کی بناوٹ اور ساخت ایسی تھی کہ اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں جمیل نہیں بلکہ شمیم ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جمیل، آج ہمیں ساری لڑکیوں کو ایک ساتھ نپٹانا ہے۔ بہت دن ہو گئے ہیں یوں چوری چھپے کام کرتے ہوئے، اب ایک ہی ساتھ آج ہم ساری لڑکیوں کو اپنے نئے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے۔ اس کا علم تیرے اور میرے سوا کسی کو نہیں ہے، اسی لیے وہاں ہم پوری طرح محفوظ ہو کر اپنا کام کر سکیں گے۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی اس آدمی نے ایک اونچی دیوار پھلانگی تھی، اور میں ہرگز بھی اتنی اونچی دیوار پھلانگ نہیں سکتی تھی، اس لیے پیچھے ہی رک گئی۔ میرے اس طرح رک جانے پر وہ چونک کر پلٹا، اور اس کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ دور سڑک پر لگی اسٹریٹ لائٹ میرے چہرے پر روشنی ڈال رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ پل بھر میں ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جمیل کہاں ہے؟ میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم کن لڑکیوں کا ذکر کر رہے ہو؟ تم جمیل کے دوست ہو نا؟ تم دونوں مل کر لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہو، کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ جمیل تو بہت ہی نیک بنتا ہے، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ غیر لڑکیوں کو؟ میری آواز روند گئی تھی۔ میں اس سے کیسے پوچھتی کہ میرا شوہر مجھے کس طرح سے دھوکہ دے رہا ہے؟ میری بات سنتے ہی جمیل کے دوست نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ بات نہیں ہے، دراصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ جو عجیب بات ہے مجھے سب کچھ بتاؤ، ورنہ میں سارے جہان کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم اور تمہارے دوست لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہو، انہیں دوسرے ٹھکانے پر پہنچاتے ہو، اور نہ جانے ان کے ساتھ وہاں کیا کچھ کرتے ہو۔ جمیل کا دوست واپس مجھے چھت تک لایا اور پھر چھت پر ہی بیٹھ گیا اور بتانے لگا کہ وہ اور جمیل خفیہ پولیس آفیسر ہیں اور ایسے آپریشنز کرتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپا کر کیے جاتے ہیں۔ وہ بتانے لگا کہ آج کل جو لڑکیاں دوسرے شہروں سے ہمارے شہر کے ہاسٹلز میں آتی ہیں، انہیں وہاں سے غیر قانونی طور پر ایسے جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کر دیا جاتا ہے جہاں انہیں ہر رات بیچا جاتا ہے، اور وہ بیچاری ایسی جگہوں پر پوری طرح مجبور اور لاچار ہو کر اپنا آپ بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں مختلف طریقوں اور حربوں سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ جمیل کا دوست راشد بتانے لگا کہ اس کام میں بڑے بڑے سرکاری لوگ ملوث ہیں، اور اسی لیے اس آپریشن کو خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی معصوم اور بے قصور لڑکیوں کی مدد کی جا سکے۔ پچھلے کئی دنوں سے جمیل اور وہ ایک ایک کر کے لڑکیوں کو وہاں سے نکال کر مختلف ٹھکانوں پر پہنچا رہے تھے اور انہیں حفاظت فراہم کر رہے تھے، لیکن اب ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اس لیے آج کی رات انہیں ایک ساتھ ساری ہی لڑکیوں کو وہاں سے فرار کروانا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈیٹا حاصل کرنا تھا جس کے ذریعے ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، جمیل کی بہن نے آپ کو بھی اس لیے منتخب کیا تھا کیونکہ آپ لمبی چوڑی اور مضبوط عورت معلوم ہوتی ہیں، اور جمیل جیسے شخص کے لیے آپ جیسی بیوی ہی مناسب ہے تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ کمزور نہ پڑیں
اور جمیل کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکیں، کیونکہ ہماری فیملیز کو بھی بہت خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ وہ بتانے لگا کہ آج سے 3 سال پہلے ایک آپریشن میں جمیل کی کمر میں گولی لگی تھی، اور اسی وجہ سے جب ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو جمیل کی کمر میں دوبارہ سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیکن جمیل کبھی اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور اب بھی وہ ان لڑکیوں کو آزاد کروانے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے۔ جمیل کا سچ جان کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آج تک میں اپنے شوہر کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچتی آئی تھی، لیکن میرا شوہر تو ایک نیک مقصد کے لیے کوشاں تھا۔ انجانے میں نے اسے نیند کی دوا دے دی تھی، اور اسی لیے اس کا آج کا سارا منصوبہ چوپٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ جب صبح کے وقت جمیل کو ہوش آیا تو میں نے ہاتھ جوڑ کر اسے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اسے بتایا کہ میں اس کا سچ جان گئی ہوں۔ جمیل نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، تمہاری غلطی نہیں ہے، دراصل میری نوکری کا تقاضا تھا کہ میں تم سے اپنا سچ چھپا کر رکھتا، لیکن اب جب تم حقیقت جان گئی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی۔ میں نے جمیل سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ہر قدم پر ان کا ساتھ نبھاؤں گی، اور پھر آنے والے دنوں میں جمیل نے نہ صرف ساری لڑکیوں کو آزاد کروا دیا تھا، بلکہ ان کا وہ سارا ڈیٹا بھی تلف کر دیا تھا جو ان کی بربادی کا سبب بنا تھا۔ آج میں اور جمیل ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ جمیل اس وقت بھی کسی مشن میں مصروف ہے، لیکن اب مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کس طرح ان کا ساتھ دینا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے یہی لگتا رہا تھا کہ میرا شوہر شاید کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، یا پھر وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ نہ جانے کتنی زندگیوں کا محافظ بنا ہوا تھا۔ میں ایسے سارے پولیس والوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو دنیا کی نظروں میں آئے بغیر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر پیشے میں اچھے اور برے دونوں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے پولیس والوں کو ہمیشہ بری ہی نظر سے دیکھا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس ادارے میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔